ان کا سوال ہے کہ غلامی کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے اس میں ذکر کیا کہ اپنے غلام کے ساتھ وہ مسجد اقصی جاتے ہیں. وہاں غلام مراد نہیں ہے، وہاں خادم مراد ہے، ان کی خدمت کرنے والا. لیکن غلامی کا تصور جو ہے اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اس دور میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بیچا جاتا تھا. پیسہ کمانے کے لیے بازار میں انسان بھی بیچے جاتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک بیگ کسی معاشرے میں اگر کوئی چیز پنپ گئی ہے تو اس کو ایک بیگ نہیں ختم کیا جا سکتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ابھارا کہ جنگ میں جو باندیاں بنا کر کے یا لونڈیاں لائی جائیں ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لو. اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ کفارے کے طور پر جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ 10 روزے رکھیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کریں. تو غلام آزاد کرنے کا تصور اسلام نے ابھارا ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو 3 روزے رکھے، وہ اس کے بدلے میں جو کفارہ ہے، بہرحال قسم کا کفارہ جو ہے کہ 3 روزے رکھے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے، یا اس طرح کے بہت سارے کفارے مختلف قسم کی غلطیوں کے نتیجے میں اسلام نے بتائے. تو غلام کا کانسیپٹ اصل میں اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی. یہاں تک فرمایا کہ صحابہ اکرام کے پاس اگر کوئی غلام ہے تو صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے کہ اس کو آزاد کر دیں بلا کسی کفارے کے، اور آزاد کر کے اس سے اسلام قبول کرا کے اس کو باعزت زندگی گزاریں. بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جو غلام تھے اور ان کو دوسرے صحابہ نے آزاد کیا، ان کے آقاؤں نے آزاد کیا، اور اس کے بعد وہ اسلام کے سچے سپہ سالار بنے اور ان کو عزت و وقار ملا. تو یہ کانسیپٹ اصل میں ختم کرنے کی اسلام نے کوشش کی، لیکن اخیر تک یہ چیز ختم نہیں ہوئی مکمل طریقے سے. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے ایسا ماحول دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے جہاں پر کسی کو غلام یا لونڈی بنا کر کے پیش کیا جا سکے، کیونکہ اب اسلامی حکومتوں کا تصور ختم ہو گیا، اسلامی جنگوں کا تصور ختم ہو گیا، تو غلامی کا اور خادموں کا یہ تصور بھی تقریباً ختم ہے. لیکن اگر کبھی پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی افضلیت یہی ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے آزاد کیا جائے اور اس کے بعد اسلام کے تحت باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے وسائل مہیا کیے جائیں.